Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So in today's vlog आज हम जा रहे थे खाला के घर, डिनर था। और भाई मैंने स्टार्ट ही वो उस टाइम से किया है जब हम खाला के घर जाने लगे थे। तैयार व्यार होने वाला कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह में हमारे कुछ काम थे, हम वो करने गए हुए थे। और उसके बाद हम वापस गेस्ट रूम आए, तैयार वगैरह हुए, तब भी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वी वर गेटिंग लेट। उसके बाद हम लेयर्स चले गए थे टू गेट सम केक वगैरह, कोई ऐसी चीज़। सो वी गॉट अ केक फॉर खाला एंड साथ ही आई गॉट माई सेल्फ अ फ्यू डोनट्स वगैरह। खैर फिर उसके बाद हमने वो बस पेमेंट्स वगैरह की और हम निकल गए थे। वी वर गेटिंग वेरी लेट और मैंने व्लॉग आज बहुत 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 लेट स्टार्ट किया था। मतलब यू गाइज कैन सी आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे टू खालास हाउस और तब मैंने जाके स्टार्ट किया। खैर दिस इज़ व्हाट आई हैड गॉटन फॉर माई सेल्फ। और बाकी वो केक का मैं ख्याल रखती थी पीछे कि वो ज़्यादा मूवमेंट ना हो। खैर हम निकल गए थे, खाला का घर थोड़ा दूर था, सो इट टुक अ बेट टाइम। तो हम पहले निकल गए थे बस। और अब मैं रास्ते में वीडियो बना रही थी जाते हुए। अब मुझे जाके याद आया था कि मैंने कुछ रिकॉर्ड भी करना है, तो आई वॉज़ ट्राइंग शूट। और नेल पॉलिश मैंने अच्छा उठा ली थी कि मैं रास्ते में लगाऊंगी। एंड नाउ आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने फिर लगाई भी थी कि नहीं। लेकिन आई थिंक पता नहीं, मैं आगे जाके देख के बता दूँगी कि लगाई थी कि नहीं। खैर वी वर ऑलरेडी ऑन आवर वे एंड रश था काफ़ी, तो बस फिर हमें घंटा लग गया था पहुँचते पहुँचते। और खाला कब से वेट करनी थी। शी केप्ट सेइंग अपनी लाइव लोकेशन भेजो भाई, कहाँ हो तुम लोग। खैर वी वर ऑन आवर वे ऑब्वियसली, तो इट टुक सम टाइम, दूर भी था और रश भी काफ़ी था। खैर हम यहाँ फाइनली पहुँच गए थे एंड बस मैं उनके घर की तरफ जा रही थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और अच्छा जी, तो मेरे जितने भी पीछे ट्रिप वाले ब्लॉग्स आ गए हैं, गिव मी अ फीडबैक अबाउट इट, हाउ इज़ इट एंड डू यू लाइक इट और नॉट। खैर अच्छा, खाला के घर में ना एक बिल्ली है, टेक्निकली बिल्ला है बट आई कीप सेइंग बिल्ली, सो आप लोगों ने समझ जाना है कि बिल्ला ही है। और उसका नाम है निम्बस। सो इट्स वेरी वेरी क्यूट और पर्शियन कैट है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट मुझे कैट्स अपने से दूर ही अच्छी लगती हैं। खैर डिनर वाज ऑल सेट, यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो गई थी, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। राइस से लेके हर चीज़, सेटिंग, क्रॉकरी, एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट। एंड दिस इज़ माई खालास हाउस। आई वाज शोइंग यू अ बिट टूर वगैरह सा। तो हेयर यू कैन सी दिस इज़ माई खालास हाउस। और जो बिल्ली थी वो यहीं कहीं थी एंड द गुड थिंग वाज कि वो टच नहीं हो रही थी। दिस इज़ माई क्यूटी लिटिल कज़न। और इसका मैंने इसके साथ हैंड शेक किया। ही लुक्ड सो क्यूट, कमीज शलवार में बहुत प्यारा से तैयार हुआ था। अच्छा, दिस वाज अ ब्रेसलेट दैट माई खाला गिफ्टेड टू माई मदर। सो आई वाज लाइक दोबारा दें ज़रा, मैंने रिकॉर्ड करना है, चलें अब पहनाएँ। तो वो पहना रही थी तो मैंने कहा रुके रुके रुके, मेरा मेरा व्लॉग भी है, मैं उसमें डाल देती हूँ। सो आई कैप डूइंग दिस व्लॉगिंग वाली चीज़ें एंड इस पे बंदा रोस्ट भी बड़ा होता है। पता है कभी कभी आप कह रहे होते हो ना फैमिली के सामने, रुकिन ज़रा ये एक चीज़ मत करें, एक सेकेंड मैंने भी रिकॉर्ड करना है, फिर करें। सो इट गेट्स अ बिट awkward, not awkward you can say, but being the youngest one in the house you get roasted for it a lot. So खैर यहाँ पे बस मम्मा को वो पहना रही थी और द ब्रेसलेट लुक्ड वेरी नाइस एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत डेलिकेट सा, क्यूट सा था, बहुत प्यारा था। और I personally liked it very much. Mama also liked it a lot. It was very beautiful. And then we had some dessert which was गाजर का हलवा। अच्छा, खाला की ना क्रॉकरी बहुत हसीन है, बहुत ही हसीन है। सो यू कैन सी हर चीज़, क्रॉकरी, टेबल सेटिंग, हर चीज़ इट्स सो ऑन पॉइंट। बहुत प्यारा लग रहा था हर चीज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ से माशाल्लाह गाइज। सो इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस वाज अ गिफ्ट फॉर मी, सो आई रिकॉर्डेड इट। अच्छा, खाला ने मुझे दिया था पेंडेंट, बहुत प्यारा सा पेंडेंट है, हार्ट शेप्ड। इट इज़ सो ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा हसीन था। सो इसकी भी पूरी अनबॉक्सिंग मैंने व्लॉग में ही की है। एंड हेयर आई वाज ट्राइंग टू शो इट, पता नहीं स्लिप। अच्छा, ऐसी कुछ आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा, लेकिन अगर आपके एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ से आप रिकॉर्ड करें फिर चीज़ें स्लिप हो रही होती हैं। सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर हाला ऑल्सो गिफ्टेड मी दिस ब्रेसलेट। ये जो आपको फर्स्ट वाला नज़र आ रहा है वाइट स्टोन वाला, असल में मेरे हाथ में रिंग थी, ये वाइट स्टोन वाली रिंग थी। सो मैं खाला सॉ इट, शी वाज लाइक कि ये तो बहुत प्यारी रिंग लग रही है, तो इसके साथ ये ब्रेसलेट बहुत अच्छी मैच होगी, तो ये पहन लो। दिस वाज माय कज़न, आई वाज सिटिंग विद हर, वी टॉक्ड फॉर सो लॉन्ग, इट वाज सो गुड, वी मेट आफ्टर सो लॉन्ग एंड इट वाज रियली रियली फन। अच्छा, फिर हम निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में मैंने अपना डोनट खाना शुरू कर दिया था। इट वाज सो गुड,
بہت مزے کا تھا، اور آدھے کھا کے تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہم بلاگر بھی ہیں تو یہ ریکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے، تو آدھے دورے کھا کے پھر میں نے ریکارڈ کیا، اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ اسلام آباد کی بارش کو تو آپ لوگ کو پتہ ہے، دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور اچانک سے اچھی خاصی تیز بارش شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اسی طرح اچانک سے غائب بھی ہو گئی، جیسے ہوئی نہیں تھی کبھی بارش۔ تو پتہ نہیں، اسلام آباد کا جو ویدر ہے اٹس ویری ویری انپریڈکٹیبل۔ بٹ آج کل میں نا ٹرپ کی وجہ سے بہت تھکی رہتی ہوں۔ آئی کوڈنٹ ویٹ کہ میں بس گھر پہنچوں اور میں ریسٹ کروں، بیکاز آئی واز فیلنگ ویری ٹائرڈ، اور اس تھکاوٹ کی ریزن اور سولوشن دونوں ہی مجھے مل گئے ہیں، سو واچ ٹل دی اینڈ سو دیٹ یو کین آلسو نو اٹ۔ یار آنیسٹلی پچھلے کچھ ویک سے نا میری روٹین بالکل ہی بہت بیڈ سین ہے میری روٹین کا۔ صبح ارلی مارننگز اٹھنا، رات کو لیٹ نائٹ تک جاگنا، اوپر سے ٹرپ وغیرہ، سو یو آل نو ویکیشن کی ایک ایگزاسشن ہوتی ہے، اور وہ الگ ہی ڈفرینٹ لیول کا ہوتا ہے بھائی۔ انجوائے تو میں کافی کر رہی ہوں، بٹ تھکاوٹ کا الگ ہی سین ہے۔ صبح جب اٹھتی ہوں تو لگتا ہے انرجی کہیں دور رہ گئی ہے بھائی، جیسے ہے ہی نہیں انرجی۔ پورا دن گھومنے کے بعد لیگس ہیوی فیل کرتے ہیں، شولڈرز اور نیک اسٹف ہو جاتی ہے، اوپر سے رات کو جب فائنلی بیڈ پہ میں لیٹتی ہوں تو نیند ہی نہیں آتی۔ عجیب بات ہے بھائی، تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے لیکن دماغ آف ہی نہیں ہوتا۔ دیٹ یو نو ٹائرڈ بٹ وائرڈ والی فیلنگ، ایگزیکٹلی وہی۔ پہلے مجھے لگا تھا جیسے جیٹ لیگ ہے یا ٹریول کی تھکاوٹ ہے، بٹ پھر میں نے ذرا دیکھا کہ کیا سین ہے، تو یہ سیم چیزیں میں نے نوٹس کیا تھا کہ ایگزامس کے دنوں میں بھی ہوتی ہیں۔ جب ایگزامس کا اسٹریس ہوتا ہے، لیٹ نائٹ تک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لانگ اسٹڈی آورز ہوتے ہیں، اور اتنا پڑھنے کے بعد اور اتنی تھکاوٹ ہمیں ہو جاتی ہے، وی آر سو ٹائرڈ کہ اس کے بعد جب ہم لیٹتے ہیں پھر ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ ایک اسٹریس ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از، بٹ پورا دن آپ کو ہوتا ہے کہ بس رات کو بس میں کسی طرح لیٹ جاؤں، میں ریسٹ کر لوں، اور رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کے لیے ہم اس طرح کی ڈھیر ساری دوائیاں یوز کرتے ہیں، نیند کی دوائیاں، اسٹریس کی دوائیاں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا نیند کی لٹرلی پلز لیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے ہم ایسی کوئی چیز لیں جو ہماری باڈی کی وہ ریکوائرمنٹ ایکچولی کمپلیٹ کرے، وہ فلفل کرے جو اس کو ایکچولی ہے۔ تو وہ یہ سین ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، بہت زیادہ برن آؤٹس ہوتے ہیں، ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ ویکیشن کی تھکاوٹ ہو یا ایگزامس کی تھکاوٹ ہو یا کوئی اور اسٹریس وغیرہ ہو، تو ان سب چیزوں میں کیا سین ہوتا ہے کہ ایون دو وی آر ہیل ٹائرڈ بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو سلیپ۔ تو میں نے چیک آئی گاٹ ٹو نو کہ جب ہم ٹرپ پہ ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایگزام سیزن ہوتا ہے، زیادہ واک کر لیتے ہیں، جیسے ٹرپس میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے، ٹائرڈنس ہوتی ہے، یا پھر ایگزامس کا اسٹریس ہوتا ہے، ساتھ میں کیفین انٹیک بھی ہماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو چائے پی لیتے ہیں، کافی پی لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو نیند ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی کے منرلس بہت فاسٹلی برن کرتے ہیں، اور وہ بہت جلدی برن ہو جاتے ہیں ہمارے سارے جو منرلس ہیں، اور اسپیشلی میگنیزیم۔ سو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ٹرائی سم تھنگ اسپیسیفکلی فار اٹ، اور میں نے نیوٹری فیکٹر کی میگنیزم اسٹارٹ کر دی یوز کرنا۔ اچھا، پیچھے میں نے آپ لوگ کو اس کے انسٹرکشنز وغیرہ دکھائے ہیں، سو یو ہیو ٹو کنسلٹ یور فزیشین اور یور ڈاکٹر بفور اسٹارٹنگ اینی تھنگ، اینڈ جو اسپیسیفک لوگوں کا ان میں لکھا ہوا ہے کہ دے آر ناٹ سپوز ٹو ایٹ اٹ اور کنسلٹ یور ڈاکٹر بفور ٹیکنگ اٹ، سو پلیز کنسلٹ یور ڈاکٹر، ورنہ تو اٹ از ویری سیف۔ میں نے اسی برانڈ کی بایوٹن بھی یوز کی ہوئی ہے، میگزوم بھی یوز کی ہوئی ہے، میں نے اس کی بہت سینس پہلے بھی کھائی ہوئی ہیں، اینڈ اگر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی بڑی ہے نہیں، یہ پل اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اسٹمک میں درد ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ میگنیزیم کا یہ سین ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی نا ایبزارب نہیں ہوتی، بٹ اس میں یہ سین ہے یہ بہت آرام سے ایبزارب ہو جاتی ہے، اور آپ کے اسٹمک پہ بالکل بھی ہیوی فیل نہیں ہوتی، باڈی ایزیلی ایبزارب کر لیتی ہے، اینڈ ٹرسٹ می اس کا افیکٹ مجھے پہلے ٹائم میں شروع آہستہ ہو گیا تھا فیل ہونا۔ اگر آپ کی نیند ڈسٹربڈ ہے یا آپ کے ایون پیرنٹس کی نیند ڈسٹرب ہے تو ان کے لیے منگوائیں، اٹ از ویری گڈ، ایکچولی یہ آپ کو بہت کام فیل کرواتا ہے، اینڈ اٹ ورکس آن یور نروس سسٹم، تو وہ ہر وقت کی انزائٹی جو ہوتی ہے نا وہ کافی سیٹل ہو جاتی ہے، پلس یہ مسلس کو ریلیکس کرتی ہے، نیک شولڈرز میں جو اسٹفنس ہوتی ہے وہ اسٹڈی کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے بھی بہت ہیلپ کرتا ہے، بہت ریلیف ملتا ہے۔ بٹ دا بگیسٹ گیم چینجر فار می واز دا سلیپ۔ ٹو بی آنیسٹ، آپ رات کو کھائیں آپ اور سو جائیں رات کو، یو ول فیل سو ریسٹڈ اینڈ سو نائس وین یو ویک اپ ان دا مارننگ، کیونکہ یہ ہوتا ہے جب آپ رات کو آپ کی ڈسٹرب سلیپ ہوتی ہے نا، تو آپ صبح اٹھ بھی جائیں نا نیند سے تو آپ کو تھکا فیل ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ سو کے اٹھیں، یو فیل ٹائرڈ۔ بٹ یہ جب آپ لے لیتے ہیں تو آپ کی ایک سیٹلڈ سلیپ ہوتی ہے، ایک کام اسٹائل کی سلیپ ہوتی ہے، جس سے آپ کو صبح اٹھ کے فیل ہوتا ہے کہ یو ہیو ریسٹڈ۔ اپیرنٹلی میگنیزیم از انوالوڈ ان لائک 600 ڈفرنٹ تھنگس ان یور باڈی، لائک انرجی پروڈکشن، بون ہیلتھ، موڈ بیلنس۔ مجھے اتنی ڈیٹیلس پہلے پتہ نہیں تھی، بٹ آئی فیل لائک دیر از اے ڈفرنس وین یو ٹیک اٹ، تو یہ آپ کی اسٹڈیز میں بھی آپ کا فوکس ڈیولپ کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں۔ دس از ویری مچ آبویس کہ رات کو اگر آپ کی نیند بہت اچھی ہوگی اور صبح آپ فریش اٹھیں گے تو خود ہی آپ کا فوکس اچھا ہو جائے گا، آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کا آبویسلی آپ کا فوکس زیادہ اچھا ہوگا، آپ کی اٹینشن اسپین اچھے ہو جائیں گے، آبویس بات ہے یہ تو۔ سو یا اگر آپ لوگ بھی برن آؤٹ فیل کر رہے ہیں یا نیند نہیں آ رہی اسٹریس کی وجہ سے، تو ڈونٹ اگنور اٹ، سم ٹائمز باڈی کو بس تھوڑی سی ایکسٹرا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ آئی ہائیلی ریکمینڈ میگنیزم، اسپیشلی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو یا اگر آپ کا کوئی مینٹل ورک ہے ہیوی قسم کا، یا
یا آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی رات کو پراپر نیند نہیں آتی, اسٹریس ہو یا جو بھی ان کا ورک لوڈ ہے اس کی وجہ سے. دیز آر فار ایڈلٹس, وہی لے سکتے ہیں. اور پلیز کنسلٹ یور فزیشین اینڈ ڈاکٹر بفور ٹیکنگ دیز. پرسنلی آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو اور ریکمینڈنگ یو سم تھنگ. میں آپ کو کچھ ڈائگنوز نہیں کر سکتی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے بلائنڈلی فالو کریں. سو پلیز ڈو یور ریسرچ بفور اسٹارٹنگ اینی تھنگ. پرسنلی فار می دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ٹرائنگ ان کی کوئی سپلیمنٹس, کیونکہ یہ ایک بہت ویل ریناؤنڈ برانڈ ہے اور میں نے بہت ٹائم سے ان کی بہت چیزیں ٹرائی کی ہوئی ہیں. سو فار می دس از اے سیف پلیس, اور میں ان کی پہلے بھی ٹرائی کر چکی ہوں. فار یو اٹس مے بی نیو, تو آپ پہلے اپنا دیکھ لیں, ریسرچ کر لیں, کنسلٹ یور ڈاکٹر, سی دا کنڈیشنز. اگر آپ کو کوئی الرجی وغیرہ ہے سو پلیز لک ان ٹو اٹ اینڈ دین اسٹارٹ اٹ اونلی اف یو نیڈ اٹ. اگر ایسی آپ اسٹارٹ نہ کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ کو نیند بھی صحیح آ رہی ہے اور آپ ایسی ایکسیس میں کوئی چیز لیں. نتھنگ از good or bad, but the excess of anything makes it bad for you. So consult your physician first. However, NutriFactor is a really really nice brand, اور یہ اس طرح کی کوئی scam brand نہیں ہے. It's a well renowned brand. So this was it for today's vlog. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.